بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ موتیں وقت کو تھما دیتی ہیں، کچھ ہستیاں رخصت ہو کر زندہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی دل کو چیر دیتے ہیں۔ 3 مئی 1481 یہ کوئی معمولی دن نہ تھا، یہ وہ دن تھا جب ایک شہنشاہ نہیں بلکہ ایک خواب دفن ہوا، ایک ایسا خواب جو محمد فاتح نے امت مسلمہ کے لیے دیکھا تھا، وہی محمد جسے دشمن شاہین کبیر کہتی تھی اور جو سچ میں اسلام کا اڑتا ہوا عقاب تھا۔ سلطان محمد فاتح وہ بچپن سے ہی مختلف تھا، بڑے خواب دیکھنے والا، علم سے شغف رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا اور حدیث کا طالب اور جنگ کا ماہر۔ جب وہ صرف 21 برس کا تھا تو اس نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے مسلمان خواب دیکھ رہے تھے۔ اس نے قسطنطنیہ فتح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حقیقت میں بدلا۔ وہ شہر جو رومیوں کی شان تھا اب دارالاسلام بن گیا۔ آیا صوفیہ کی گھنٹیاں خاموش ہو گئی اور اذانوں کی صدائیں فضاؤں میں گونجنے لگی، مگر محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر رکنے کا نام نہیں لیا۔ اس نے بلقان، یونان، بوسنیا، البانیہ سب پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور جب یورپ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی تلوار تھم چکی ہے، وہ ایک اور مہم کی تیاری کرنے لگا، ایسی مہم جو شاید ویٹیکن کے دل میں گھسنے والی تھی۔ 25 اپریل 1481 سلطان نے اپنی فوج سمیت بوسفورس پار کیا۔ سلطان نے ایشیا کی طرف قدم رکھا اور اسکندر میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک سادہ سی جگہ تھی، ایک خیمہ جہاں آج بھی تاریخ اسے مرج السلطان کہتی ہے، یعنی سلطان کا میدان۔ وہاں وہ اپنی آخری مہم کی تیاری کر رہا تھا، کسی کو نہ بتایا، نہ وزیر کو، نہ جرنیل کو۔ یہی اس کا طریقہ تھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے راز رکھتے تھے۔ اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ اس بار سلطان کا ہدف روم تھا، یورپ کا دل، عیسائیت کا مرکز، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسلام کو یورپ میں جگہ بنانی ہے تو اسے ویٹیکن کے دروازے پر دستک دینا ہوگی۔ مگر تقدیر نے ایک اور نقشہ کھینچ رکھا تھا۔ 3 مئی 1481 کی صبح سلطان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اور پھر وہ عظیم فاتح جو زندگی بھر موت کو شکست دیتا رہا، اب خود زندگی کی بازی ہار گیا۔ کیا یہ صرف قدرتی موت تھی یا ایک خوفناک سازش؟ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ اس کے ذاتی معالج یعقوب پاشا نے اسے زہر دیا، وہی یعقوب جو اٹلی سے آیا تھا اور شاید یورپی طاقتوں کے اشارے پر کام کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت یورپ لرز رہا تھا۔ جس شخص نے قسطنطنیہ لے لیا، کیا وہ روم کو چھوڑ دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے پورا یورپ لرز رہا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح کی موت کی خبر یورپ پہنچی تو چرچوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں، دعائیں شکر کی ادا کی گئیں، اور روم میں وہ تاریخی جملہ بولا گیا کہ عظیم عقاب مر گیا۔ یورپ نے سکھ کا سانس لیا، لیکن امت مسلمہ وہ ایک ایسے سپہ سالار کو کھو چکی تھی جو صرف تلوار نہیں چلاتا تھا، دلوں کو جوڑتا تھا، امت کو جگاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح مر چکے ہیں، لیکن صرف جسمانی طور پر، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ ہر اس دل میں جو دین کی سربلندی چاہتا ہے، ہر اس آنکھ میں جو خلافت کا خواب دیکھتی ہے، ہر اس زبان پر جو لبیک یا اسلام کہتی ہے۔ اس کی فتوحات صرف زمین پر نہیں تھی، اس کی جیت ذہنوں، خوابوں اور عقیدے کی تھی۔ آج جب ہم اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں محمد فاتح کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔